اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان بیویوں کا سچا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں تھیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، لہٰذا ان نیک بیویوں کے ذکر کی برکت سے خدا کی رحمت نازل ہوگی، بلائیں دور ہوں گی، ذکر کرنے اور سننے والوں کے گناہ معاف ہوں گے، اور بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں بھی حاصل ہوں گی جن پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پہلی بی بی خاتون جنت حضرت فاطمہ کا ذکر۔ ہمارے آقا و مولا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پاک نے 7 اولادیں عطا فرمائی، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، اور بیٹیوں کے نام یہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین۔ حضرت فاطمہ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں، آپ کا رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسرے ارشاد میں یوں ہے کہ فاطمہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں، جو بڑے سخی، بڑے بہادر، بڑے بردبار، بڑے صابر اور بڑے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے 25 حج پیدل چل کر ادا فرمائے۔ حضرت امام حسین بھی آپ ہی کے شہزادے ہیں، جنہوں نے محرم کی 10ویں تاریخ کو میدان کربلا میں حق و صداقت کی خاطر خود کو اور اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت و پیار فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آتی تو آپ محبت سے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب آپ سفر میں جاتے تو آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے انہی سے ملتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بیٹیوں کو عزت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کو ایسا صدمہ ہوا کہ اس کے بعد کبھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اگر حضور کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ بے قرار ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر کہیں سے اونٹ کی اجڑی اٹھا کر لے آیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس خبیث نے وہ اجڑی آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی تو فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے اجڑی بٹائیں اور کافروں کو برا بھلا کہا۔ حضرت فاطمہ بڑی نیک عبادت گزار تھیں۔ پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرتی اور رات میں بھی اللہ کی بندگی کرتی۔ جب آدمی رات کو سو جاتا تو نیند سے اٹھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، خاص طور سے جب کام کاج کی وجہ سے تھکا ہوا ہو، لیکن حضرت فاطمہ نیند کو قربان کر کے اٹھ جاتی اور بڑے شوق اور دل سے اپنے پروردگار کی عبادت کرتی۔ اسلامی بہنوں، یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت فاطمہ پر گھریلو کام کاج کی اور بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاں 6 اولادیں تھیں، 3 لڑکے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن، اور 3 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جن میں امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب بہت مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی پالا پوسا اور گھر کے کام کاج بھی کیے۔ آپ آٹا خود پیستی، پانی خود بھر کر لاتی، کھانا خود پکاتی، گھر کی صاف صفائی خود کرتی اور اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت بھی کرتی۔ لیکن کیا مجال کہ کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے۔ وہ اسلامی بہنیں حضرت فاطمہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں، جو نماز نہیں پڑھتی اور گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال کا عذر پیش کرتی ہیں۔ جامع المعجزات کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ ہاتھ سے آٹا گوندھتی، زبان سے قرآن مجید پڑھتی، دل سے قرآن شریف کے معنی و مطلب میں غور کرتی، آنکھوں سے یاد خدا میں آنسو بہاتی اور پاؤں سے حسن اور حسین کو جھلا جھلاتی۔ لیکن آج کی غافل عورت ہاتھ سے ڈھولک بجاتی ہے، زبان سے بدی چغلی کرتی ہے، دل سے دنیا کی بیجا خواہشیں کرتی ہیں، آنکھوں سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے اور پاؤں سے ناچتی ہیں۔ اللہ سب کو نیک ہدایت دے اور حضرت فاطمہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق بخشے، آمین۔ جب حضرت فاطمہ گھر کے زیادہ کام کی وجہ سے پریشان ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مقصد سے حاضر ہوئیں کہ کوئی باندی یا غلام مل جائے تاکہ گھریلو کام کاج کا بوجھ کچھ ہلکا ہو، لیکن حضور سے ملاقات نہ ہو سکی اور آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنا مقصد بیان کر کے واپس آ گئیں۔ رات کے وقت حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا تم جو چیز چاہتی ہے ہم تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔
सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। फिर फरमाया ये इससे बेहतर है जिसके लिए तुम गई थी। ये तस्बीह पांचों नमाजों के बाद भी पढ़ी जाती है। तस्बीह चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को सिखाई थी, इसलिए उसको तस्बीह फातिमा कहा जाता है। बरेली शरीफ के आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल वजीफतुल करीमा में लिखा, अगर सोते वक्त इस तस्बीह को पढ़ लिया जाए तो दिन भर की थकन दूर हो जाएगी और पढ़ने वाला जब सुबह को उठेगा तो सुस्ती नहीं होगी। हजरत फातिमा बड़ी सखी और रहम दिल थी, खुद तंगी उठा लेती थी लेकिन साहिल को महरूम न लौटाती, भूखे खुद रहते गरीबों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घिराने वाले। आप बड़ी हयादार थीं, पर्दे का बहुत ख्याल रखती थीं, यहाँ तक कि आपके जनाजे को भी बड़े पर्दे के साथ ले जाया गया। आज औरतों के जनाजे पर जो लकड़ी का गहवारा रखा जाता है और उसके ऊपर चादर डाल दी जाती है, तरीका सबसे पहले हज़रत फातिमा के जनाजे ही के लिए इख्तियार किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने के बाद 3 रमज़ान मुबारक सन 11 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया। आपको रात के वक्त में दफन किया गया। मदीना शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आपका मज़ार शरीफ है। इस्लामी बहनों को चाहिए कि अपनी नबी की बेटी हज़रत फातिमा के तरीक़ा को अपनाएं, पाबंदी से नमाज अदा करें, पर्दे का ख्याल रखें और गुनाहों से परहेज़ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।